کا آیت نمبر 25 سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ تو وہ کہے گا اے کاش میرا اعمال نامہ نہ ملتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یا لیتہا کاش کانت القاضیہ وہ موت خاتمہ کرنے والی ہوتی۔ آج کے درس کی جو آیات ہیں سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 اور اس کے بعد جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جن کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھوں میں ان کے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، ان کی کیفیت ان کی صورتحال کیا ہوگی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جبکہ پچھلی آیات میں اور پچھلے ہفتے ہونے والے درس میں ان اصحاب کا ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ پہ پکڑایا گیا تھا اور وہ اس پہ بڑے خوش و خرم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا تھا۔ اور آج کے درس میں وہ لوگ جو اصحاب شمال ہیں، جو بدبخت ہیں اور جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسولوں کی نفی کی، ان کا کیا حال ہوا، ان کا اعمال نامہ ان کو کس طرح پکڑایا جائے گا اور وہ کیا اس وقت گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ جیسے کہ پہلے بھی ترجمہ ہو گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، الٹے ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں جن کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اس ہاتھ میں جب وہ اپنا اعمال نامہ پکڑیں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے آگے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، نامرادی ہی نامرادی ہے، بدبختی ہی بدبختی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، کون؟ جس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے، یا لیتنی اے کاش لم اوت کتابیہ میرا اعمال نامہ نہ ملتا، مجھے یہ رزلٹ نہ تھمایا جاتا، کاش ایسا ہوتا تو میری کوئی بچت کی راہ نکل سکتی تھی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی میرا معاملہ کیا ہے، میرا اجر و ثواب اور میرا عذاب اور میرا عقاب کیا ہے، میں اس سے میری جان چھوٹ جاتی، مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ کاش وہ خاتمہ کرنے والی ہوتی، یعنی جہنمی جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ وہاں پر موت کی تمنا کریں، جہنم کے عذاب کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کریں گے، لیکن موت اب ذبح کی جا چکی ہے، اب کسی کو موت نہیں۔ جو جنت میں ہے ان کی بھی ہمیشگی والی زندگی ہے اور جو جہنم میں ہے وہ بھی ہمیشہ وہیں پر گلتے سڑتے رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اغنی عنی میرا مال کچھ کام نہ آیا، میرا مالیا میرا مال، یعنی جو میرا مال تھا دنیا میں آپ نے قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ جس میں کافر اپنے مال پہ اتراتے تھے، اپنی اولاد پر اتراتے تھے، اللہ تعالیٰ اب ان کی اس کیفیت کو کیا بیان کریں کہ میرا مال بھی آج کام نہیں آیا، کہ جو دنیا میں جس میں فخر کرتا تھا، جس پر مجھے بڑا بڑا ناز تھا، آج وہ میرے کام نہیں آیا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ اور مجھ سے میری حکومت بھی جاتی ہے، جو چودراہٹ ہے، بادشاہت ہے، جو ایک مقام اور مرتبہ وہ دنیا میں رکھتا تھا،
اور اس مقام مرتبے بادشاہ چودراہٹ پر اتراتا تھا، اس پہ بھی فخر کرتا تھا، تو وہ بھی اس دن اس کے کسی کام نہیں آئے گا. یعنی نہ مال کام آئے گا، نہ اس کا مقام اور مرتبہ کام آئے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ خذوہ وغلوہ، اسے پکڑو بس اسے توق پہنا دو. گلے میں اس پہ لوہے کی توق، آگ کی بنی ہوئی توق پہنا دی جائے گی. یہ جہنمیوں کی سزا کا پہلا ابتدائی معاملہ ہوگا. خذوہ وغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جب جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ان کو گردن میں توق پہنا دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کا، ان کو اس کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے ساتھ مقید کیا جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. جب جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ان کو گردن میں توق پہنا دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کا، ان کو اس کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے ساتھ مقید کیا جائے گا. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو. حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اس کا پھینک دو جہنم میں. اب اس کو جہنم کے حوالے کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کا طول لمبائی 70 گز ہے، اسے جکڑ دو. کیا ہوا اس کے ساتھ معاملہ؟ پہلے توق پہنایا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا. اب اس کے پورے جسم کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور زنجیر کی لمبائی کتنی ہے؟ 70 گز. اس کو اس میں جگڑ دیا جائے گا. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ اس پر جس معاملے میں فرد جرم عائد ہوا ہے، اس فرد جرم کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تو مجرم کیوں تھا، تیرا آج یہ حال کیوں ہوا، تو آج جہنم کا ایندھن کیوں بنا، یہ تجھے تو کیوں پلایا گیا، تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، تمہیں 70 گز لمبی زنجیر میں کیوں جکڑ دیا گیا. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا جو عظمت اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. اور جس کا جب ایمان باللہ نہیں تھا تو مطلب اس کے کہ اس ایمان باللہ کے ضمن میں جتنے بھی ایمان کی کیفیات اور مراتب اور اس کی اقسام آتی ہیں وہ اس کام میں سمٹ جائیں گی. جب وہ اللہ کو نہیں مان رہا تو مطلب اللہ کے حکم کو بھی نہیں مان رہا. جب وہ اللہ کو نہیں مان رہا تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی نہیں مان رہا. جب وہ اللہ کو نہیں مان رہا تو اللہ کی بھیجی ہوئی وہی کتاب صحیفے کو بھی نہیں مان رہا. وہ جب اللہ کو نہیں مان رہا تو وہ آخرت کے عذاب کو بھی نہیں مان رہا. اس یؤمن باللہ العظیم کے اندر سارا کچھ ایمانیات کا شامل ہو گیا. جب اس نے اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لایا تو اس کے تحت جتنے بھی ایمان کی صورتیں آتی ہیں وہ اس کو بھی ایمان لانے والا نہیں تھا. اور پھر ارشاد ہوا اس کی خطاؤں میں سے خطا کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا، ضرورت مندوں کے کام نہیں آتا تھا، ضرورت مندوں کو وہ ان کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھاتا تھا. ان دو آیتوں کا لب لباب بزرگان دین نے یہ بیان کیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا. اور انہی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بند کر دیا، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں. یہ بندہ نہ حقوق اللہ کا خیال کرتا تھا اور نہ ہی حقوق العباد کا خیال کرتا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. پھر ارشاد ہوا اس کے بارے میں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کو اس سے نجات دینے والا نہیں کہ کوئی اس کا حمایتی کھڑا ہو جائے، کوئی اس کا سفارشی کھڑا ہو جائے. میں کیا حمیم کس صورت کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کا سفارشی ایمان باللہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا سفارشی نماز بھی ہو سکتی تھی، صدقہ خیرات بھی ہو سکتا تھا، حج بھی ہو سکتا تھا، رمضان کے روزے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، وہ اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں، لہٰذا آج اس کا یہاں پر کوئی دوست بھی نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کھانا ہے مگر زخموں کا دھون. یعنی اس کو کیا ملے گا؟ وہ
پیپ اور خون سے بھرے ہوئے زخموں کو جس پانی سے دھویا جاتا ہے اور وہ پانی زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زخموں کا دھون، جس سے زخم دھوئے یہ وہ پانی اس کے لیے اس کی خوراک ہوگا۔ اور یہ کس کے لیے؟ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے سوائے گنہگاروں کو کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو بھی اس کو مل رہا ہے، جس کے بھی سبب سے آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ خطا کار تھا، وہ گناہ گار تھا، وہ اللہ کے حکموں کی، اللہ پر ایمان لانے کی اور اسی طرح حقوق العباد کی کوتاہیاں کرتا رہا، اس طرح کے گناہ میں مبتلا تھا۔ اب اس کو یہاں پر جو کھانے کو مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل کیا، وہ تو سونگھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا جن کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیات اور اس صورت کا خاتمہ اگلے درس میں بشرط زندگی اور صحت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی